اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ذکر فرمایا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں دو چیزیں رکاوٹ اور مزاحم بنتی ہے۔ نمبر ایک حب دنیا، دنیا کی محبت، اور نمبر دو کراہیت موت، موت کو ناپسند کرنا۔ اب اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ انہی دو چیزوں کو بیان فرما رہے ہیں اور اس کے لیے بنی اسرائیل کے ایک قصے کو ذکر فرما رہے ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے ایک علاقے میں طاعون کی وبا پھیل گئی، طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ لوگوں نے اپنے علاقے کو چھوڑا، بیابان اور جنگل کے اندر چلے گئے اور کہنے لگے کہ اب ہم طاعون اور وبا سے محفوظ ہیں، ہمیں موت نہیں آئے گی۔ تکوینی طور پر اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ سب مر جاؤ۔ وہ سب کے سب جو ہزاروں تھے اسی بیابان جنگل کے اندر مر گئے۔ مفسرین فرماتے ہیں ان کی تعداد 70,000، بعض نے کم و بیش بتلائی ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا ان لوگوں پر گزر ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں بیابان جنگل میں مرے پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے قدرت کا کرشمہ دکھلایا اور ان سب کو زندہ فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ جہاد میں اس لیے نہیں جاتے ہو کہ جہاد کے اندر موت آ جائے گی۔ جہاد کے اندر موت نہیں ہے، موت تو تقدیر کا فیصلہ ہے۔ موت اس وقت آئے گی جو تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ یہ لوگ دیکھو طاعون سے بھاگے کہ ہم محفوظ ہو گئے، لیکن ادھر ہی ان کو موت آ گئی۔ اس واقعہ کے اندر ایک تو خدا پاک کے قدرت کا کرشمے کا اظہار ہے اور دوسرا اس بات کی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ مار کر دوبارہ زندہ کرے، جیسے کہ ان لوگوں کو اللہ نے مارا اور پھر زندہ فرما دیا۔ تو فرمایا الم تر الی الذین، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف خرجوا من دیارہم، جو نکلے اپنے گھروں سے۔ اس سے رؤیت قلبی مراد ہے۔ ہم نے تو نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، نہ اللہ کے رسول نے دیکھا ہے، لیکن رؤیت قلبی یعنی علم مراد ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے۔ الم ترى، کیا الم تعلم، کیا تجھے معلوم نہیں ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے گھروں سے نکلے۔ بخاری مسلم شریف کی روایت ہے کہ طاعون کی وبا جہاں پھیل جائے، اگر اپنے علاقے کے اندر ہے تو وہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے کہ دوسری جگہ بندہ بھاگ جائے مجھے زندگی مل جائے گی، اور جس جگہ میں ہے وہاں پر جانا نہیں چاہیے۔ اب ہمارے علاقے میں پھیل جائے تو ہم بھاگے نہیں کہ کرونا ادھر زیادہ ہے ہم مر جائیں گے، بلوچستان سرحد چلے جائیں گے تو زندگی مل جائے گی، ایسا نہیں۔ اگر بیماری وبال پھیل جائے جس علاقے کے اندر بندہ ہے اسی میں رہے، اور اگر اس کے علاقے میں نہیں ہے، جہاں وبا پھیلی ہے تو وہاں بندے کو جانا نہیں چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف چلے گئے، سرخ کے مقام پر جب پہنچے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی
کہ طاعون کی وبا جہاں پھیل جائے وہاں جانا نہیں چاہیے، اگر بندہ وہاں ہے تو وہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخ کے مقام پر ٹھہر گئے، آگے شام میں داخل نہیں ہوئے۔ تو ایک آدمی نے اس سے کہا کیا تو اللہ کی تقدیر سے بھاگتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تیری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کو اچھی طریقے سے سبق سکھاتا، میں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں، کیونکہ حدیث میں اسی طرح ہے جہاں وبا طاعون پھیلا ہو وہاں بندہ نہ جائے، تو اس لیے میں نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ الم تر الی الذین، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو نکلے اپنے گھروں سے، یعنی ان کے علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل گئی، وہ جنگل بیابان کے اندر بھاگ گئے کہ اب ہم بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ وہم الوف، الوف الف کی جمع ہے، الف ہزار کو کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے وہ ہزاروں تھے، کیوں بھاگے؟ حذر الموت، موت کی ڈر سے۔ فقال لهم اللہ موتو، اللہ کریم نے ان کو فرمایا موتو، مر جاؤ، یعنی تکوینی طور پر حکم آیا۔ ثم احیاہم، پھر اللہ کریم نے ان کو زندہ فرمایا۔ جیسے میں نے عرض کیا حضرت حزقیل کا ان پر گزر ہوا، ہزارے لوگ جنگل کے اندر بیابان میں مرے پڑے ہیں، اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے حزقیل علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کو زندہ کیا۔ ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ کریم لوگوں پر فضل کرنے والا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ جہاد کے لیے ایک تمہید تھا، قتال کے لیے ایک تمہید باندھا گیا۔ اب اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ قتال کا حکم دیتے ہیں۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، لڑو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، دین کی سربلندی کے لیے، کلمے کے سربلندی کے لیے، خدائے پاک کی زمین پر خدائے پاک کا نظام قائم کرنے کے لیے، مظلوم سے ظالم کا ظلم دفع کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں لڑو۔ اگر مسلمان لڑتے، جہاد کو اپنا شعار اور مقصود بناتے، تو آج جو تم ظلم فلسطین کے اندر دیکھ رہے ہو، اوپر سے بھی آگ برس رہا ہے، نیچے سے بھی مسلمان معصوم بچوں کو، خواتین کو مارا جا رہا ہے، اور مسلمان حکمرانوں کو جو اقتدار میں ہے انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن خدا کی قسم، یہ آگ جو آج فلسطین میں لگی ہے، یہ آگ کل ہمارے گھر تک پہنچے گی اگر ہم جہاد نہیں کریں گے۔ پھر جب ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارے معصوم بچے کو پکڑا جائے گا، اسے ذبح کیا جائے گا، ہماری عورتوں کی عزت تار تار کی جائے گی، تو اس وقت ہم اکیلے پوری دنیا سے لڑنے کے لیے تیار ہوں گے، کیونکہ ہمارے اوپر آئے گی۔ آج ان کے اوپر ہے تو ہم دعا بھی نہیں کر سکتے۔ کہتے پاکستان ایٹمی ملک ہے، لیکن ان کا ایٹم بم مسجد کے خلاف استعمال ہوگا، مدرسے کے خلاف استعمال ہوگا۔ پاکستان کی فوج، پاکستان کی طاقت مسلمانوں کے خلاف بلوچستان کے اندر، وزیرستان کے اندر اور لال مسجد کے اندر طالبات اور طالب علموں پر ان کے بم برسیں گے، کبھی ہندوؤں پر ان کے بم نہیں برس سکتے، کبھی اسرائیل پر ان کے بم نہیں جا سکتے، کیونکہ ان کی غیرتیں مر چکی ہے۔ یہ یہود کے پجاری ہے، یہود کے غلام ہیں، ان کے بوٹ پالش کرنے والے ہیں۔ اگر ذرا بھی غیرت ہوتی تو ان معصوم بچے اور بچیوں کو دیکھ کر کسی مسلمان کو رات کو نیند نہ آتی۔ لیکن ہم اس لیے مظلوم بنے، فلسطین اس لیے مظلوم بنا کہ اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جو قوم جہاد کو چھوڑے گی وہ قوم ذلیل ہوگی۔ اگر مولوی جہاد کی بات کرتا ہے، اس مولوی کو کہا جاتا ہے یہ فسادی ہے، یہ فساد پھیلا رہا ہے۔ آپ اسرائیل کو دیکھیے، اسرائیل کے اندر چھوٹے بچے 1 اور 2 میں پڑھنے والے، پہلی اور دوسری کلاس میں پڑھنے والے باقاعدہ بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے
آنکھوں سے دیکھا کہ آپ نے مسجد کو گرانا ہے، مسجد اقصیٰ کو گرانا ہے، دنیا بھر کے مساجد کو گرانا ہے، مسلمان سے نفرت کرنا ہے، مسلمان سے کبھی دوستی نہیں کرنی، مسلمان کو جتنا نقصان پہنچا سکتے ہو تم نے نقصان پہنچانا ہے، اور ایک ایک بچے کو باقاعدہ ان کے ٹیچر اور ان کے پڑھانے والے تیار کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں جب جہاد پر بات کی جاتی ہے، مسلمانوں کو غیرت دلایا جاتا ہے کہ وہ ہمارے بچے ہیں، وہ ہماری بہنیں ہیں، وہ ہمارے مائیں ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، اس کے لیے آواز اٹھاؤ تاکہ ہمارے آواز ان بے غیرتوں پر تک اور کرسیوں تک بیٹھنے والوں تک پہنچے، تاکہ ذرا غیرت آ جائے، صرف لفاظی نہ ہو، عملی کام کر کے دکھلائے۔ تو پھر کہا جاتا ہے یہ فسادی ہے، یہ دین کے خلاف ہے، یہ مسجد کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ خدا کا حکم ہے، جو جہاد کے بارے میں، قتال کے بارے میں برا بلا کہے، دین کے کسی شعبے کے بارے میں منافقت کرے، برا بلا کہے، وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ حکم دے رہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم لڑو اللہ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جہاد کے بارے میں تم کیا باتیں کرتے ہو؟ جہادیوں کو فسادی کہتے ہو، جہاد کو فساد کہتے ہو، جہاد کو دہشت گردی کہتے ہو، اللہ سمیع ان باتوں کا سننے والا ہے۔ علیم زبان سے نہیں کہہ رہے، دل کے اندر مجاہدین کے خلاف تمہاری نیتیں کیسی ہے، علیم اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کو دے دے اچھی طرح قرض، یعنی جہاد میں دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا مال خرچ کرے، فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، دگنا دے گا اللہ تعالیٰ، دگنا در دگنا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ کون اللہ تعالیٰ کو قرض دے گا، حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ تعالیٰ ہم سے قرض چاہتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ کہا اللہ کے رسول تم گواہ رہو، میرے دو باغ ہیں، ایک عالیہ میں ہے، ایک ساپلہ میں ہے، میں نے ان دونوں باغوں کو خدا کے راستے میں قربان کر دیا، خدا کو قرض دے دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، دونوں باغ اللہ کے راستے میں قرض نہ دو، یعنی صدقہ نہ کرو، ایک دے دو اور ایک اپنے بچوں اہل عیال کے لیے چھوڑ دو۔ تو ابو دحداح کہنے لگے جو میرا ایک باغ ہے جس میں 600 کھجور کی درختیں ہیں، وہ دوسرے باغ سے اعلیٰ ہے، ہر قسم کا پھل اور میوہ ہے، آپ گواہ رہے میں نے وہ باغ اللہ تعالیٰ کو قرض دے دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس باغ کے عوض اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا کرے گا۔ دوڑتا ہوا چلا گیا، باغ کے دروازے میں بھی داخل نہیں ہوا، ام دحداح کو آواز لگا یا ام دحداح، اپنے گھر والی کو، ان کے بچے کھیل رہے تھے، کسی کے منہ کے اندر کھجوریں تھی، کوئی پھل کھا رہا تھا، تو ام دحداح اپنی بیوی کو کہا یہ باغ میں نے اللہ کو قرض دیا ہے، اس کا ایک ذرہ برابر چیز بھی استعمال نہیں کرنا۔ تو گھر والی نے بچوں کے منہ میں انگلی ڈالی اور وہ کھجوریں نکال لی کہ اب یہ اللہ کے نام پر ہے۔ تو اللہ رب العزت کے راستے میں قرض دینے سے یعنی خرچ کرنے سے ایسا ہی ملتا ہے، پھر دنیا میں بھی اللہ بڑھاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معراج کے موقع پر میں نے جنت کے دروازے پر دیکھا، الصدقۃ بعشر امثالها والقرض ب18، جو بندہ صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گنا بڑھا کر اسے دیتا ہے، اور جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کو قرض دیتا ہے تو اللہ رب العزت 18 گنا بڑھا کر اسے دیتا ہے۔ جس نے جو مسلمان با اعتبار ہے، ضرورت مند ہے، اسے قرض دینا چاہیے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ بندہ صدقہ کرے تو اس ایک کے بدلے میں 10 گنا ملتا ہے، اور کسی مسلمان کو قرض دے دے تو ایک کے بدلے میں 18 گنا ملتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو جو سوال کرنے والا ہے اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہے لیکن پھر بھی سوال کرتا ہے، اس لیے جو دینے والا ہے اس کو 10 گنا ملے گا، لیکن جو قرض مانگتا ہے
جس کو قرض دیا جاتا ہے وہ سوال نہیں کرتا، بیکاری نہیں ہے، تو اس لیے وہ اصلی ضرورت مند حاجت مند ہے، اس کی حاجت پورا کرنے سے اللہ تعالیٰ 18 گنا دے گا۔ تو فرمایا کون ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، اچھا قرض، اللہ تعالیٰ دگنا در دگنا دے گا۔ واللہ یقبض، اللہ تعالیٰ تنگ کرتا ہے، ویبسط، اور کشادہ کر دیتا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ مال سے زیادہ محبت نہیں کرنا، اپنی حقیقت کو یاد رکھنا۔ دنیا میں آئے تھے نہ تو سر پہ ٹوپی، نہ جسم پہ کپڑا، نہ پیر میں جوتا، ننگے آئے تھے، اور مسلمان اپنے سامنے رکھنا، دنیا کا زیادہ عاشق نہ بننا، چاہے جتنی دنیا بھی تم کما لو، سارے دنیا کے تم بادشاہ بن جاؤ، لیکن جب جاؤ گے تو ننگا ہی دنیا سے جاؤ گے۔ ایک کپڑا پہنایا جائے گا، وہ کپڑا بھی کام آنے والا نہیں۔ انسان کے احترام کے لیے ایک سفید کپڑے میں انسان کو لپیٹ دیا جاتا ہے، وہ بھی کام نہیں آتا، صرف احترام کے لیے۔ تو اس لیے جو ننگا آیا ہے وہ ننگا جائے گا، وہ کچھ لے نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے دنیا کے لیے اتنی فکر ہو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور جتنا دنیا سے جانے کے بعد رہنا ہے اس کے لیے اتنی ہی فکر ہو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الم تر الی الذین، کیا آپ نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف، خرجو جو نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں تھے، حذر الموت، موت کی ڈر سے، فقال لهم اللہ، پس فرمایا اللہ کریم نے تکوینی طور پر ان کو، موتو مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کیا، ان اللہ، بے شک اللہ کریم، لذو فضل علی الناس، البتہ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ، لا یشکرون، شکر ادا نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور لڑو تم اللہ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ کریم، سمیع، خوب سننے والا ہے، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، یقرض اللہ قرضا حسنا، جو دے اللہ تعالیٰ کو قرض اچھا، فیضاعفہ لہ، دگنا کر لے گا اس کے لیے، اضعافا کثیرا، بہت زیادہ دگنا۔ واللہ یقبض، اللہ قبض کر لیتا ہے، ویبسط، اور کشادہ کرتا ہے، پلاتا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی اللہ کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ الحمد